تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اسلاف جن کے لیے دعائیں کی اقبال نے، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو دو نوجوان پکڑ کر لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر لے آئے اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بھائی معاملہ کیا ہے، کیا واقعی تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین میری بات سن لے، ہوا کیا ہے۔ اب اس واقعہ میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ جرم کرنے والوں کو ریڈ ہینڈڈ جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر خوب ان کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ پولیس کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن اس دور میں یہ واقعہ دیکھیں کہ باپ کے قاتل کو دو نوجوانوں نے پکڑا ہے اور حاکم وقت کے پاس لے کر آئے ہیں، خود اس پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے جی ہوا یہ کہ میرا ایک بڑا پیارا اونٹ تھا، مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور میرے اونٹ نے ایک درخت سے کچھ کھا لیا۔ وہ درخت ان کے والد کا تھا۔ ان کے والد نے جب میرے اونٹ کو دیکھا تو ایک پتھر زور سے مارا، میرے اونٹ کے سر پہ لگا، اونٹ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اونٹ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ جس جانور کے ساتھ دن رات گزارا جائے اور جانور مالک کو سمجھے، مالک جانور کو سمجھے، تو جانور کے ساتھ انس ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم تو صرف کہہ لیں کہ وقت پاس کرنے کے لیے جانور کو رکھتے ہیں، اور عربوں میں تو اونٹ یا گھوڑا وہ تو ان کا سفر کا ساتھی ہوتا تھا، حضر میں بھی سفر میں بھی وہ جانور ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ جو اونٹ تھا ظاہر ہے اس کو اس سے بڑا پیار تھا، تو وہ جو دیہاتی ہے نوجوان کہتا ہے جی مجھے اپنے اونٹ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کے بوڑھے باپ نے میرے اونٹ کو مار دیا، میں نے وہی پتھر اٹھایا اور ان کے باپ کو مارا، وہ بھی مر گیا۔ اب وہ جو نوجوان تھے نا اس بوڑھے کے بیٹے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ قصاص لینا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی تم نے اپنے جرم کو مان لیا ہے، تو اب یہ کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل ہوگا، تو تمہیں تو اب قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے جی مجھے 3 دن دیں، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، اور جو ہے نا میرے پاس کچھ جواہرات ہیں، میرے بھائی کی امانت ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ان ایام میں ظاہر ہے بینکس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو کہتا ہے میں 3 دن کے اندر آ جاؤں گا اور وہ امانت اس کی دیا نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی، مجھے یہ اجازت فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارا کوئی ضامن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایگریمنٹ کا اظہار کر دیا کہ میں ایگری ہوں۔ حالانکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں یہ معاشرہ، دیکھیں کیسی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھی۔ بڑے دکھ سے یہ میں کہتا ہوں کہ آج صرف ان کی صحابہ کی لڑائیاں جو ہے نا یہ لوگ بڑی اچھال کر بیان کرتے ہیں۔ اس طرح کی تربیت کی مثالیں بعید از عقل ہیں، بعید از قیاس ہیں۔ چنانچہ 3 دن لے کر وہ نوجوان گیا، آخری دن تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے لوگ اکٹھے تھے، اس کا نوجوان کا انتظار کر رہے تھے کہ آتا ہے کہ نہیں تو اس کے عوض سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سزا دے دینی تھی، قتل کر دینا تھا۔ مختصر یہ کہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نہ کرے کہ کسی قصاصاً یہ قتل کر دیے جائیں۔ شام ہونے سے پہلے وہ نوجوان پہنچ گیا، پسینے سے شرابور تھا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس نے میری طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کو انکار نہیں کیا۔ یہ ہیں لوگ نیک جن سے خیر کی امید ہوتی ہے، جن سے خیر کی توقع ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔
کہ جن کو دیکھتے ہی لوگ ان کے چہرے کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ اس سے خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی، نقصان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب وہ جو بوڑھے مقتول باپ کے بیٹے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس نوجوان کی دیانتداری سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اس بوڑھے مقتول کے دونوں بچوں نے اس کی دیانتداری کو دیکھا تو اس کو معاف کر دیا۔ تو کتنا وہ پیارا معاشرہ تھا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سے تعمیر کیا۔ یہ واقعہ ہماری جو 10 جماعت کی انگلش کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں عدل تھا، حق پسندی تھی، ایثار تھا، انصاف پسندی تھی، قانون کی بالادستی تھی۔ یہ ہمارے آبا ہیں، اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے نا، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اسلاف جن کے لیے دعائیں کی اقبال نے، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔